الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين رحمة للعالمين عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صلوات مومنین اکرام، گزارش ہے آپ کے حضور میں کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفورہ حسینہ بانو بنت ظاہر حسین صاحب کی روح کو ارسال کر دیں بصدقِ محمد علیہ اور صلی اللہ علیہ وسلم صلوات پڑھ دیں محمد علیہ محمد۔ پروردگار جن مرحومہ کے ایصال ثواب میں یہ مجلس برپا ہے، اللہ ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے، اور یہاں جتنے بھی مومنین اس وقت بغرض مجلس تشریف لائے ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اے میرے اللہ، تیرے حسین کی عزاداری کا موقع ہے، پروردگار عزائے حسین کے سبب اس دنیا میں سب سے بڑی جزا میرے اللہ کربلا معلیٰ کی زیارت ہے۔ خدایا ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ دعا کی قبولیت کے لیے ایک مل جل کے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ عزیزان محترم، قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور یقیناً یہ مجمع اس قرآنی فقرے کا مکمل حافظ ہے، مکمل حافظ۔ اور ارشاد خداوند منان ہے کہ پالنے والے ان 2 پالنے والوں پر رحمت نازل فرما۔ یہ اللہ کی طرف سے بشری ذہن کو ایک احساس دلانا ہے کہ تم ان کے لیے دعا کرو جنہوں نے تمہیں پال کے بزم میں عزت کے ساتھ جینے کا ہنر عطا کیا۔ یعنی بعض مفسرین قرآن کہتے ہیں کہ بعض قرآن کی آیتیں بعض قرآن کی آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں، تو کیا ایسا نہیں لگتا کہ اس آیت میں جو اللہ حکم دے رہا ہے قر،
وہ تو گرامر کا ایک میٹر ہے، ورنہ قل کہو پالنے والے ان دو پالنے والوں کے لیے. تو ایسا نہیں لگتا کہ جیسے پروردگار حل جزاء الاحسان الا الاحسان کو رواج دے رہا ہو. تم اگر کچھ دیکھیں، ماں باپ کا احسان، ماں باپ کی جو کرم نوائی ہے، اس کا انسان کیا بدلہ ادا کرے گا؟ مگر کیا اس سے بھی گیا گزرا ہے کہ ان کے لیے دعا نہ کر سکے؟ یہ قدرت ذہنوں کو کچوٹ رہی ہے. کیا اس سے بھی گیا گزرا ہے کہ وہ دعا نہ کر سکے، وہ الفاظ دعا نہ ادا کر پائے؟ عزیزوں علیکم السلام. تو یہ ایک خاکہ تھا ترجمے کا. مگر دیکھیں، ابھی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے لیے مرثیہ پڑھا گیا. میں تھا آپ کے بیچ میں، کان ادھر ہی دھرے ہوا تھا. ہاں، چونکہ مجھے مجلسی سب کچھ ملتا ہے اور یہ کہنے ہونے والی بات نہیں، میں میٹر بھی یہیں نکال لیتا ہوں. وہ بہرحال مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، مرحومہ ماں ہیں، محرم کا موقع ہے، اور بالکل ابھی آزاداری سید الشہداء عاشور بالکل گزرا ہے. تو میں یہاں پیشخانی بھی ہو رہی تھی، تو میرے لیے موضوع بالکل آسان ہو گیا. دیکھیے کہ بھیا انہیں ٹھیک کہہ لو، نہ ہم شروع ہو جا انہیں بن کہہ کے. ہاں، ہماری آوازیں کافی ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. آگے آ جائیے. بزرگوں سے میں التماس کرتا ہوں کولر کے سامنے آ جائیے، نہ آگے آئیے. ایک صلوات پڑھے محمد. عزیزان محترم، میں آیت کا ترجمہ تو کر گیا، مگر حقیقت حال یہ ہے کہ جو مجھے پڑھنا ہے ذرا سا ذہن 1-1.5 منٹ کے لیے آپ کا بنا لوں. ہر اچھا کسان پہلے آبیاری کر لیتا ہے، اور برسات ہو کہ نہ ہو مگر دھان بونے کا موقع تو ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں. تو عرض کروں آپ کے حضور میں کہ اس آئے مبارکہ کے ذیل میں محرم ذہن میں رکھیے گا. اب یہ محرم شہادت امام حسین گزر گئی، اس کے بعد مجلس ہے ایک ماں کے ایصال ثواب کی. تو میرے لیے مناسبتیں اکٹھا ہیں. عزیزوں، پہلے جلال پور میں 4 مصرے پڑھوں، اور یہی میرے لیے طے کرے گا اور آپ کے ذہنوں کو آمادہ کرے گا کہ میں کدھر جاؤں گا. تجھ سے جنت ہے یہ قدموں کے نشاں کہتے ہیں. رعایت کر رہا بھائی، ملاحظہ رکھیے گا ماٹ صاحب. تجھ سے جنت ہے یہ قدموں کے نشاں کہتے ہیں، تو نہیں گر تو ہر ایک رت کو خزاں کہتے ہیں. تجھ سے جنت ہے یہ قدموں کے نشاں کہتے ہیں، تو نہیں گر تو ہر ایک رت کو خزاں کہتے ہیں. اور اب تیسرا مصرع آپ کے حضور میں گزارش ہے کہ دست قدرت سے ماں کسے کہتے ہیں؟ دست قدرت سے، لطائف ملاحظہ کیجئے گا مصرے کے، دست قدرت سے جسے تاج ملا ممتا کا. شیر عالم بھائی، دست قدرت سے جسے تاج ملا ممتا کا، ہم اسی رشتہ ممتاز کو ماں کہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہم اسی رشتہ دست قدرت سے جسے تاج، رعایت دیکھیے گا، دست قدرت سے جسے تاج ملا ممتا کا. ماں عظیم نعمت پروردگار ہے، عظیم نعمت پروردگار. مگر اس مادری کردار کو جتنا کربلا نے رنگ بھرا ہے، آگے میں
اپنے موضوع پر. کربلا نے جتنا رنگ بھرا ہے شاید کہیں نہیں، جتنا مادری کردار کو. اچھا میں ایک بات اور کہوں، بڑی پرلطف بات ہے، اس مجمع میں بہت سے لوگ جو ہے وہ عقیق فیروزہ ایران سے منگاتے ہوں گے یا زیارت کرنے گئے تو لاتے ہوں گے. یہاں بھی کہیں اگر ملتا ہوگا تو آپ نے دیکھا کیسے پرچیز کیا جاتا، خریدا کیسے جاتا ہے. ایک دن میں دیکھ رہا تھا تو میں تو ہر وقت اپنے لیے مجلس کا نقطہ اور پوائنٹ ڈھونڈتا رہتا ہوں، کہاں کب کیا مل جائے. بھائی حضرت علی فرماتے ہیں علم تمہاری گمشدہ میراث ہے. اب اس میں حیدر مہدی فرماتے ہیں جیسے ملے، جہاں سے ملے، جس قدر ملے لے لو. یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. تو آپ نے پتھر دیکھے ہیں عقیق فیروزہ یہ کیسے لیے جاتے ہیں. وہ کوئی سگا بھتیجا بھانجا بیٹا بھی لائے گا نا، ابا یہ آپ کے لیے عقیق لائے ہیں تو ابا لی ہیں اور کے بعد ایسے دیکھی ہیں. اب منگل گراس تھوڑی نہ آیا ہوں، میں بھی یہیں رہتا ہوں نا، تو میں نے دیکھا ہے، ایسے ہی دیکھا جاتا ہے. آپ اس پورے پوائنٹ کو سمجھے. میں بچوں جوانوں سے خطاب کر کے کہہ رہا ہوں، دیکھو میں پہنچاتا کہاں ہوں تمہارے ذہنوں کو. یہ جو دماغ لگا کے، اگر رات ہے تو لائٹ کے سامنے، دن ہے تو سورج کے سامنے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیمتی نگینوں کو روشنی بڑھا کے پرکھا جاتا ہے. قیمتی نگینوں کو لفظ اور آسان کر دوں، جتنے دنیاوی الماس ہیں ان کو روشنی بڑھا کے پرکھا جاتا ہے، چاہے خریدنے والا ہو چاہے بیچنے والا ہو. کربلا اس کے مخالف دھارے پر چلی، کربلا اس کے مخالف دھارے پر چلی. دنیا کے رواج کو نہیں اپنایا کہ تم نگینوں کو روشنی بڑھا کے پرکھتے ہو. میں حسین ہوں، یہ میری کربلا ہے، میں چراغ بجھا کے نگینوں کو پرکھوں گا. اچھا صاحب صلی علی محمد وعلی محمد. نگینوں کو پرکھنے کا ہنر تو خالی مردوں کو پرکھا ہے. اب آیا ذہن کو آمادہ، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ماں پڑھیں گے تو ادھر کہاں چلے گئے. ہاں تو خالی مردوں کو پرکھا گیا ہے. متن پڑھنے جا رہا ہے حیدر مہدی، سنیے ایک گرمی شکن صلوات پڑھ دیجئے. کربلا، اب جلدی میرے پاس وقت نہیں ہے، کربلا مردوں کا ہی جیتا ہوا مارکا نہیں ہے. یعنی کربلا فقط حسین اور انصار حسینی کا جیتا ہوا مارکا نہیں ہے. کربلا نے ماؤں کے بھی ایثار کو اجاگر کر دیا. اور اب جو لفظ کہا تھا کہ جتنا کربلا نے ماں کے کردار میں رنگ بھرا ہے کہیں نہیں. اب یہ میرے پڑھنے کا طریقہ اس لیے کیونکہ میں بہت دیر آپ کے سامنے کربلا سے دور نہیں رہ پاؤں گا. ماں عظیم نعمت پروردگار ہے، دست قدرت سے جسے تاج ملا ممتا کے، سب اسی لیے پڑھا کہ ذہن آمادہ ہو جائے. مردوں کو حسین نے چراغ گول کر کے پرکھا، ماؤں کو کیسے کردار سامنے ہوا. دیکھیے کربلا میں 3 کردار آئے تھے. میرے جوان، میرے بچے، میرے ہمسن، میرے کم سن سنیں، بزرگوں کی سرپرستی میں کربلا میں 3، اب عورتوں کی جو تعداد تھی اس میں 3 فیگر تھے، 3 مرحلے، 3 کینوس جس پر ماؤں نے عورتوں نے رنگ بھرے. ایک خانہ علی اور بطول اور رسول کی بیٹیوں کا تھا جس میں زینب سے لے کے سکینہ ہے. ایک کردار بیٹیوں کا ہے کربلا میں. ایک کردار بہوؤں کا ہے جس میں رباب، لیلا، فروا، یہ جو ہے لبابہ، یہ ساری خواتین ہیں. ایک کردار ان کا ہے کہ جو نہ بہو ہیں نہ بیٹی ہیں، وہ کنیز ہیں یا کسی شہید کی زوجہ ہیں، ہے نا. اب مجھے مرحلے میں پڑھنے دیجئے.
ہمیشہ مرتبے کے اعتبار سے جو بچے ہوتے ہیں ان کی پیشانی لی جاتی ہے، اس کے بعد سے اسی اعتبار سے رب آگے بڑھتا ہے۔ تو میں یہاں بچے تو کوئی ہے نہیں، میں کنیز سے شروع کرتا ہوں، چونکہ پہلے کنیز نے ماحول بنایا ہے اور حسین نے اس پورے تاریخی کینوس پر رنگ بھرا ہے۔ اب میں جلال پور کے خطے میں پڑھ رہا ہوں، اس لیے مجھے اطمینان ہے، ٹھیک ہے؟ عرض کروں آپ کے حضور، صبح کی تاریخ یہ ہے، صبح میں عاشور کے حور آیا، حور نے بیٹے کو بھیجا۔ اس کے بعد آپ نے مصائب سنا ہوگا جلال پور میں، جتنی مجلسیں کہیں نہ کہیں پڑھا گیا ضرور ہوگا، کہ جب امام جو ہے وہ حور کے بیٹے کو بھیج دیتے ہیں تو وہ پھر روایت ہے پڑھی جاتی ہے، تکیہ ہے ہمارے ہاں روایتوں کے شواہد کا، کہ وہ کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب حور کا بیٹا گھوڑے سے گرا تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ حور سے پہلے پہنچ جاؤ عباس، ان کے بازو تھام لو۔ وہ خطیب پڑھتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم لوگ علی اکبر کا مصائب پڑھنے لگتے ہیں، جبکہ یہ حسین کا بنایا ہوا فضائل ہے، حسین کا بنایا ہوا فضائل ہے۔ حسین نے حور کے بیٹے کی میت پر خود پہنچ کے حور کو تسلی دیا، المختصر، اور جملہ ہمارے کانوں تک یہ آیا شواہد تاریخ کے اور ذاکرین کے بیان کے تحت کہ جوان کی میت پر بوڑھا باپ نہیں جاتا، چلیے اسی پر رکتے ہیں۔ تو یہ ایک قانون بن گیا نا کہ بوڑھا ماں باپ جوان کی میت پر نہیں جائے گا۔ ظہر سے پہلے انصار کی باری ہے، ابھی عزیز گھر کے بچے جوان عباس اکبر سب موجود، جنہیں 18 بنی ہاشم کہتے ہیں۔ جب وہب کلبی کا سر اچھالا گیا، فضائل پڑھ رہا ہوں فضائل، جب وہب کلبی کا سر اچھالا گیا بال پکڑ کے چکر دیا گیا تاکہ رفتار آ جائے، فورس آ جائے، اور اس کے بعد اچھال دیا گیا۔ جب وہ سر آ کے ماں کے پاس گرا، ٹھہر کے سننا، میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ حسین کا بنایا ہوا فضائل ہے۔ جب وہ سر آ کے ماں کے پاس گرا تو سویرے کے قرینے کے مطابق کیا کہنا چاہیے تھا یہاں؟ عباس، اکبر، قاسم، اور محمد، کوئی دوڑ کے وہب کا سر اٹھا لو۔ سویرے حور کے لیے قانون بن گیا تو ماں کے لیے کیوں نہیں بنا؟ کوئی ایک جھوٹی سے جھوٹی روایت نہیں، امامت بڑے اطمینان سے کھڑی دیکھ رہی تھی۔ حسین اگر کسی اپنے بچے کو بھیجتے یا بھائی کو بھیجتے، وہ جا کے وہب کا سر اٹھا لیتا، مگر اس پورے واقعے میں مادری جوہر دب کے رہ جاتا۔ مادری جوہر دب کے رہ جاتا۔ حسین نہیں چاہتے تھے کہ کربلا فقط مردوں کا جیتا ہوا مارکا ہو۔ توجہ، کربلا فقط مردوں کی کہانی کا نام نہیں ہے، ساری دنیا میں ماؤں کی مامتا مشہور ہے، مگر ایک لفظ حیدر مہدی کہہ رہا ہے کربلا اس کے مخالف دھارے پر چلی۔ دنیا کی مائیں اولاد کی بلائیں لے کے اپنی ممتا کا اظہار کرتی ہیں، کربلا کی ماؤں میں ایک جوہر دکھا کہ اولاد کا سر اٹھایا، بال سے پکڑا جیسے ادھر کیا گیا تھا۔ ہاں توجہ، کوئی ایک روایت کسی ایک مولوی سے، کسی ایک عالم سے، کسی ایک ذاکر سے کوئی ایک شاہد لا کے بتائیے کہ حیدر مہدی آئے تھے، باسط پور پڑھا ہے، مجھے جواب چاہیے۔ کیا ایسا ہوا تھا کہ ماں نے سر اٹھایا ہو، ممتا جاگ گئی ہو، ماں کی محبت جاگ گئی ہو؟ کوئی ایک جھوٹے سے جھوٹا مورخ یہ کہہ دے کہ ماں کی محبت جاگ گئی ہو؟ کہا نہیں۔ پھر کیا کیا؟ کیا یہ کہ جیسے ادھر سے تحقیر ہوئی، سر کی اہانت، توہین، ویسے بال پکڑ کے ماں نے اٹھایا، چکر دیا، یزید کی فوج کی طرف اچھال دیا۔
عزیزوں، عباس کی نگاہوں نے، اکبر کے حملے نے، قاسم کے جوہر جنگ نے، اون محمد کے انداز اور تیور نے، زینب کے خطبے نے، سجاد کی زنجیر کی جھنکار نے فوج باطل کو بعد میں رسوا کیا ہے، زینب کی کنیز نے۔ توجہ توجہ توجہ، زینب کی کنیز نے کربلا میں یہ سر نہیں اچھالا ہے، بلکہ وہب کی ماں نے سر اچھال کے قیامت تک کے لیے فوج باطل پر تماچا مار کے بتایا، جو ہم دے دیتے ہیں، ٹھہر کے سننا، 8-10 دن کی رہنے والی زینب کی کنیزی میں یہ مذہب بدل کے آنے والی اگر کچھ نہ سیکھا ہو تو ماں نے صدقہ دینے کا ہنر سیکھ لیا تھا۔ صدقہ دینے کا ہنر سیکھ لیا تھا۔ اچھا، تو جب کنیز کا یہ جوہر ہے، کنیز کا یہ جمال ہے، کنیز کا یہ انداز ہے، تو پھر بہوؤں کا کمال کیا ہوگا؟ بہوؤں کا کمال کیا ہوگا؟ بہار میں ایک عالم دین بھی تھے، اور عالم دین تو اتنا مشہور نہیں ہوئے اس طرح سے، مگر شاعر بہت پکے تھے، علامہ جمیل مظہری۔ عروج صاحب نے انہی پر پی ایچ ڈی کیا ہے، عروج جونپوری صاحب۔ تو علامہ جمیل مظہری کی شاعری اگر آپ پڑھیے تو اقبال کے مساوی لگتی ہے، بلکہ اس سے بھی آگے۔ اور ہمارے ہاں چونکہ بھلا دینے کا رواج ہے، اس لیے ایک عظیم شاعر جس کی گیانی زیل سنگھ، پریزیڈنٹ آف انڈیا، گیانی زیل سنگھ پریزیڈنٹ تھے، اور یہ مرے تھے 80 میں، تو جھنڈے کو نیچے کروا دیا تھا، اتنا بڑا آدمی تھا شاعری کی دنیا کا۔ چونکہ ہم لوگ جانتے نہیں ہیں، ضرورت بھی نہیں ہے، نئی نئی برانڈ اتنی لانچ ہو گئی ہے کہ پرانوں کو کیا کریں گے یاد کر کے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد، ایک اور صلوات ارشاد فرما دیں محمد اور آل محمد۔ یا اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ میرے عزیزوں، جب کنیز کا یہ جوہر دنیا نے دیکھ لیا تو حفظ مراتب کا تو خیال ہونا چاہیے نا۔ اب بہوؤں کا کمال دیکھیے، جلال پور ہو چاہے پورا بھارت ہو، 7 محرم کو وہ مجلسیں اور وہ نقطہ اور سینٹر پوائنٹ یہی، موت سے زیادہ، شہد سے زیادہ شیرین، یہ کون کہہ رہا ہے؟ قاسم۔ اور میں نہیں مانتا کہ قاسم کہہ رہے ہیں، سوری، حیدر مہدی نہیں مانتا تو نہیں مانتا۔ یہ امام، دیکھیے ایک بات بتائیں آپ کو، سمجھیے گا پہلے کہ مطلب منظر سمجھیے، سین سمجھیے، اس کے بعد پھر فیصلہ لیجئے گا آپ خود۔ دیکھیے، ہم اور آپ جو ہے نا وہ فطرت کے بشر ہیں۔ فطرت کیسی؟ ہمارے اندر ایک چیز ہوتی ہے، ڈیولپ کرتی ہے فطرت، جبلت کہتے ہیں اسے، سائیکو ہمارے اندر بہت زیادہ رن کرتا ہے۔ آپ مثلا روضہ قاسم کی طرف سے موٹر سائیکل سے آ رہے تھے، آپ پل پر دیکھ رہے تھے کہ جگہ کنجسٹڈ ہے، کوئی لڑکا جا رہا تھا تیز رفتار سے بھڑ گیا، آپ کا کوئی مطلب نہیں اس سے، آپ کا کوئی مطلب نہیں اس سے، آپ نے خالی ایکسیڈنٹ کے آثار دیکھے ہیں، سین دیکھا، نہ آپ لڑکے کو جانتے ہیں، نہ آپ کسی کو جانتے کس سے ہوا، کس کا ہوا، آپ نے خالی گری ہوئی گاڑیاں اور بکھرے ہوئے اجزاء دیکھے۔ اگر آپ 40 کی اسپیڈ پہ ہیں نا تو نیچرلی آپ 20 پہ آ جائیں گے، ایکسیلیٹر۔ کیوں؟ انسان حالات سے متاثر ہوتا ہے۔ ارے بھائی نہیں سمجھ میں آ رہا تو کرونا کال دیکھ لو، انسان حالات سے متاثر ہوتا ہے، یہ انسان کی سائیکو ہے۔ اب حسین قاسم سے پوچھ کب رہے ہیں؟
جب 54 آدمی 72 آدمی میں 54 آدمی شہید ہو گئے، عیسیٰ کی باری میں بھی 2-4 لوگ شہید ہو گئے. اب قاسم سے پوچھ رہے کون؟ امام. اچھا جب رات میں آپ لسٹ میں نام گنا دیا مولا، جسے محضر شہادت کہتے ہیں، تو دن میں آپ کیوں پوچھ رہے ہیں بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ ہائے کاش کہ ہم حسین کی حکمت کو سمجھ جائیں، حسین کی حکمت کو سمجھ جائیں. حسین پوچھ نہیں رہے ہیں میرے عزیزوں، حیدر مہدی پڑھ رہا ہے سنو، بس رخ بدل دیا میں نے. حسین پوچھ نہیں رہے ہیں. اچھا کتنے بڑے ہیں قاسم عمر کے؟ اتنے بڑے لڑکے ہمارے ہاں صاحب مہمان آنے سے پہلے ناشتے پر روکے جاتے ہیں. اے بابو ڈھیر لپکے ہو نا، 13 برس کا لڑکا. تو پھر کہوں کہ ہمارا سماج اور ہے، حسین کی کربلا اور ہے. حسین پوچھ نہیں رہے ہیں. رات میں نام گنا دیا، لاشوں کے ڈھیر لگے ہیں خیمے میں، کچھ لاشیں آ گئی ہیں، کچھ لاشیں وہیں رہ گئی ہیں. عیسیٰ کی باری چل رہی، یعنی انصار کی باری تمام ہو گئی. اس وقت قاسم سے پوچھنا، ہم تو حادثہ دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں، ہم تو حادثہ دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں. تو اب حسین پوچھ نہیں رہے ہیں، ایک جملے میں کئی تاریخ نکال دیا. سب سے پہلی چیز کہ میں موجود ہوں تو اکبر کا جوہر پتہ چل جائے گا. قاسم کا جوہر کون بتائے؟ کہا میں قاسم سے خود پوچھ کے بتاؤں گا. بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو قاسم کو سوچنا چاہیے تھا. کہا نہیں، حیدر کرار کا پوتا ہے، تاریخ دہرائے گا ضرور. جب مالک نے سوال کیا مولا یہ جنگ کا موقع ہے، نماز کا موقع نہیں، تو امام نے فرمایا، امام علی نے، کہ موت ہم پر چلی جائے یا ہم موت پر چلے جائیں ہمیں فرق نہیں پڑتا. جب ایسے دادا کا جذبہ ہو تو پوتے کی زبان سے خاندان ظاہر ہوگا. ٹھہر کے سنو، ٹھہر کے سنو. تو اس جملے میں حسین نے قاسم کے خاندان کی بایوگرافی دہروائی. بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ جو شب ہجرت تلواروں کے سائے میں سو کے دکھائے اس کا پوتا پیچھے نہیں ہٹے گا. نہیں، کربلا میں ایک تاریخ یہ بھی بتانی ہے نا کہ ہم بھاگنے والوں کی اولاد ہیں کہ ڈٹے رہنے والوں کے بیٹے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا، مگر اصل حقیقت، اے بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ احلی من الاصل، شہد سے زیادہ شیرین. اب جو جملہ کہہ رہے ہیں کہ قاسم نے نہیں کہا تھا، یہ جملہ قاسم نے نہیں کہا ہے، یہ جملہ در حقیقت پردہ پس پردہ مادری جوہر ہے. ٹھہر کے سنو، ٹھہر کے سنو. آج کی مجلس میں دیکھیے ہوتا کیا ہے. سماج میں جلال پور میں جعفر آباد ہو، عثمان پور ہو، نگپور ہو، کریم پور ہو، کوئی جگہ ہو، اگر باپ پردیس چلا گیا سعودیہ دبئی اور لڑکا بدماشی کر رہا ہے تو بزرگ شرفا کہتے ہیں اما ابا تو ایک دبئی ہیں، ابھی شرارت کریے تو کے ٹکی ہے، اما کیا کرے کہاں جائے؟ تو باپ کی غیر موجودگی کو مڑ دیا گیا. ایک یا خدا نخواستہ باپ اس دنیا سے چلا گیا، اب لڑکا شرارت کر رہا ہے تو کہتے ہیں ارے کیا کریں، بدماش نہ نکلے تو کیا کرے، کوئی ہے تو نہیں، ماں کہاں کہاں دیکھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ کی غیر حاضری بچے کی بیچارگی درج ہوتی ہے. باپ کی غیر حاضری بچے کی بیچارگی درج ہوتی ہے. حسین اس کے بالکل برعکس. بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو میں کہوں کہ حسین یہ چاہتے تھے کہ مادری جوہر آشکار ہو. جب کنیز کا جوہر دکھا چکے ہیں، جو ہم دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے، تو بہوؤں کا کردار کا قاسم سے نہیں پوچھ رہے ہیں، بلکہ حسین یہ چاہتے ہیں کہ باپ تو اس 13 برس کے بچے کا 10 برس پہلے چلا گیا، 10 برس پال کے ماں نے کیا بنایا، ماں نے کیا بنایا. تو مجھے کہنے دیجئے کہ احلی من الاصل قاسم نہیں کہہ رہے، فروا کی تربیت ہے، 10 برس محنت ہے جو قاسم کی زبان سے اجاگر ہے. یہ بھیا یہ زمانے میں ایک گوشہ اور دی تھی، جب قاسم گئے اور چچا نے اجازت نہیں دی
اور لوٹ کے آئے. اب ان ماؤں کے لیے جو اگر مجلس آن لائن سن رہی ہیں، ابھی بھائی بتا رہے تھے آن لائن چلے گی، تو ہم نے کہا آن لائن ہے چلے. سن لیں، جس ماحول اور سماج میں واجب روزے چھڑوا کے کوچنگ بھیجا جاتا ہو، اس دور کے لیے عبرت ہے فروا. واجب بیٹا دیکھو روزہ تو ہر سال کا ہے، ہائی اسکول انٹر اسی سال کا ہے. اچھا واجب چھڑوا کے آپ دنیا بنا رہی ہیں، تو اس کا مطلب کربلا خالی کالے کپڑے میں رہ گئی آپ کی. سوری، کربلا ماؤں کے کردار کو اجاگر کر رہی ہے. ہونا کیا چاہیے تھا جب امام وقت نے کہا بیٹا تم میرے بھائی کی نشانی ہو، میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا، تو قاسم تو واپس آئے، آ کے ماں سے کہا. تو ماں کو، آج کی ماں کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ آج کے دور، اے بیٹا اب جانا ہونا نہیں، رات میں نام بھی بتا دیا، دن میں کام بھی ہو گیا. اب کوئی نہ کہیے نا کہ گئے نہیں تھے قاسم، ارے ہم گئے تھے اجازت نہیں ملی. مطلب آج کے دور کی مصلحت شناس خواتین ایسے ہی کہتی کہ بیٹا اب جانا نہیں، رات میں لسٹ میں نام بھی آ گیا، سویرے تم گئے اجازت لینے، اجازت بھی نہیں ملی تو کام بھی ہو گیا. ہر ماں باپ اپنے بچوں کو بچاتے ہیں، مگر عزیزو اچھا جب تعویذہ کا مسئلہ تھا تو یہ تو قاسم کو پہلے پتہ ہونا چاہیے تھا. نہیں آپ پہنچے، بھئی تعویذ بندھی ہے، بچے کو بندھی ہے. اگر پہلے پتہ ہوتا کہ اس تعویذ میں لکھا کیا ہے تو قاسم نہیں لے کے ڈائریکٹ چلے جاتے. مگر جب یہ پورا منظر کریٹ ہوا، پیش ہوا، تو ماں نے بچے کو بچایا نہیں بلکہ آنے والی حسینی نسلوں کو دس دیا کہ وہ ماں اور ہوں گی جو نام حسین پر بچوں کو بچا لے. یہ مائیں وہ ہیں جو امامت پر اپنے بچوں کو ناصر بناتی ہے. اے بیٹا تمہارے بازو میں تعویذ، ہاں ماں ہے تو پھر بھائی تعویذ بازو میں قاسم کے بندھی ہے، کہیں رکھی تو تھی نہیں کہ فرمان لا کے دے دیا. تو یہ تعویذ 10 برس تک تو احساس رہا نا، 10 برس نہ صحیح 5 برس سے دیکھتے امی کیا بنا ہے، امی پوچھتے اس میں کیا ہے، اور فروا کو بتا دینا چاہیے تھا. کہا نہیں، جو موت کے پروانے کو چھپا کے 10 برس تک باپ کی غیر موجودگی میں اولاد کو نکھار کے سجا کے پالے اسے فروا کہتے، اور جب ایسی ماں بچے کو پالے تو کربلا کا شاہکار قاسم بنتا ہے. ایک صلوات پڑھتے محمد اور آلہ کیا کہنا مادری اثر کا کہ فروا پال کے. اچھا دیکھیے، جس عورت کا 10 برس پہلے شوہر مر گیا، ابھی سمجھنا آپ کا کام، ہم پڑھ رہے ہیں، اب پتا ہے کہ کہاں جائے گی بات. جس خاتون کا 10 برس پہلے شوہر مر گیا تو کہیں رجسٹری بھائی رہی کہ جہاں امام جائیں ہیں وہاں تو جائیں ہو؟ کہیں فروا کے لیے ایگریمنٹ سائن ہوا تھا؟ نہ جاتی، ہم نہیں جائیں گے، ہمارے شوہر مر چکے. ارے صاحب اسی مدینے میں تاریخ نے دیکھا ہے کہ شوہر کا محاورہ کہہ رہا ہوں، شوہر کا کفن بھی نہ میلا ہوا اور بیوی نے روٹ بدل دیا. بھائی اماں کی کہانی پڑھ رہا ہوں، ایک صلوات پڑھتے محمد اور آلہ محمد. بھائی کہہ دیتی نا کہ بھائی ہم نہیں جائیں گے. بھائی کچھ آئیڈیل تصویریں بھی ہوتی ہیں، وہ دیکھ لیجئے، وہ مکہ گئی تھی، مکے سے آتے آتے مدینے بجائے آنے کے بصرہ چلی گئی، تو ہم نہیں جائیں گے. رسول کے وفات کے بعد روٹ بدل دے جو تو خیر. پرواہ کہا نہیں، جب مائیں اپنے عزم اور استقلال میں مکمل ہوتی ہیں تو بچے امام کے ناصر بنتے. اب دیکھیں میں ایک حدیث پڑھوں مولا کی. مولا نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے لیے زوجہ تلاش نہ کرو، حالانکہ مطلب یہ سخت جملہ ہے، حضرت علی کا کنوارے لوگوں کے لیے سخت جملہ ہے. اپنے لیے زوجہ تلاش نہ کرو،
بلکہ اپنے بچوں کے لیے ماں تلاش کریں۔ ابھی آ رہا ہوں میں وہاں۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ کہ فروہ کون ہے؟ فروہ کون ہے؟ ماں ہے۔ زوجہ کس کی ہے؟ حسن کی۔ زوجہ بن کے اتنی درخشاں نہیں ہوئی جتنی مادر قاسم بن کے ہوئی۔ اپنے بچوں کے لیے ماں تلاش کرو۔ اچھا تو صاحب بڑے بھائی کی بیوی، حفظ مراتب کا خیال ہے سرکار مجھے، ترتیب، تو پھر حسین کی زوجہ رباب۔ دیکھیے ایک ظلم ہم لوگوں کی طرف سے یہ ہے، میں حیدر مہدی کو کہہ رہا ہوں، آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں حیدر مہدی کو، کہ ہماری طرف سے ظلم یہ ہے کہ ہم لوگ خالی ان باتوں کو پڑھتے ہیں جن کو بس پڑھا جاتا ہے، جبکہ ماؤں کا کردار پڑھنا چاہیے۔ اور میں ماں کا کردار پڑھ رہا ہوں۔ رباب کون سا نبی کے گھرانے سے آئی تھی؟ کسی امام کی بیٹی تھی؟ کوئی اولیاء خدا؟ اوپر جا کے تو سب کے رشتے مل جاتے ہیں آدم سے، تو وہاں ان کے رشتے مل جاتے تھے ابراہیم سے، وہ اسی علاقے قبیلے کے لوگ تھے۔ مگر اصل حقیقت یہ کہ آپ کیا ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ ہم نے تو بگڑتے صحابی کے بیٹے کو بھی دیکھا ہے، سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا بگڑا ہے۔ بہت سے لوگ زمانے کو دیکھ کے بگڑے، تو اللہ نے عذاب یہ نازل کیا کہ جس کی بیعت کے بڑے خواہاں تھے اس نے پیر بڑھا دیا کہ ہاتھ تو شراب نوشی میں مصروف ہے، پیر پر بیعت کر لو۔ یہ صحابی کے بیٹے کے ساتھ عمل ہوا۔ تو بگڑتے تو ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے۔ ارے صاحب چھوڑیے ان کی باتیں، کہاں کی بات کہاں کی بات۔ نبی کا بیٹا کہ قدرت کو للکار کے کہنا پڑا پروردگار یہ میرا بیٹا ہے، نوح نے جب فریاد کیا تو قدرت نے آواز دیا لیسا من اہلی، یہ تمہاری اہل سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی پرسنل کوالٹی ہوتی ہے، خاندان صرف خون کو اجاگر کرتا ہے، آپ کتنا سنبھالتے ہیں اپنے آپ کو یہ اہم ہے۔ خاندان کا ڈھول پیٹنے والے لوگ بھی یہ سمجھ جائیں کہ خاندان سے بلڈ کی بیکنگ کرتا ہے، باقی آپ کتنا اپ ڈیٹ ہیں۔ اچھا صاحب رباب، یہ رباب کون ہے؟ کہا ہم تو پڑھتے ہی نہیں تو پتہ کیا چلے۔ کہا ایسی ماں جس کی ناز برداری امامت نے کی۔ سنیے جملہ یہ کہہ رہا ہوں تو اس کی ضمانت میرے پاس ہے۔ رباب دیکھیے بہت نہ پڑھوں تو اتنا تو پڑھ ہی دوں کہ رباب اور حسین کون ہے۔ حسین کا کربلا میں جہاد، در خیمہ سے مقتل کے بیچ، در خیمہ سے مقتل کے بیچ دنیا نے دیکھا۔ رباب کا جہاد گہوارہ اصغر سے در خیمہ تک ہے۔ نہیں بتاؤں آپ کو، رباب ابھی گرمی میں 25 محرم کا جلوس ہوگا، چہلم کا جلوس ہوگا، یہی موسم یہی حالات، تو اکثر مائیں کہیں گی کہ سنیے ان کو تھوڑی دور لے جائے بھیج دیجیے گا، اور لڑکوں کو نئے نئے بہانے بتائے جاتے ہیں کہ کل اسکول نہیں جانا ہے، اور دیکھو طبیعت خراب ہو جائے گی اور پھر ڈاکٹر سوئی لگائے گا اور یہ کرے گا۔ کیوں؟ یہ اچھا حقیقت یہ کہ ماں باپ کی محبت اس میں کار فرما ہوتی ہے، تو ہر ماں باپ اپنے بچے کو بچاتے ہیں۔ تو جب حسین نے کہا کہ رباب اپنا بچہ لا کے دو، اچھا یہ بھی رعایت ملحوظ خاطر رہے، میں مجاہدہ کربلا سے پڑھ رہا ہوں کہ ہمارے ہندوستانی عالم دین علی نقی صاحب کی کتاب، علی نقی نقن صاحب کی کتاب مجاہدہ کربلا، میں ایک روایت پڑھوں کہ امام حسین علیہ السلام نے جب وہ عاشور کے منظر میں وہ حل من ناصر اور علی اصغر نے جھولے سے گرایا تو وہ گریے کی آواز، تو جناب زینب سے پوچھا کہ خیر تو ہے، میں ابھی زندہ ہوں، تو کہا جھولے سے بچے نے گرا لیا۔ اچھا صاحب، تو حسین کو کہنا چاہیے تھا اچھا لا کے دے دو مجھے بچہ، نہیں لفظ بدلا ہے۔ زینب رباب سے کہو اپنا بچہ لا کے دیں۔ توجہ، فضائل پڑھ رہا ہوں۔
میں کہوں گا مولا فاتح خیبر کی بیٹی زینب ہے، زینب سے کہیے، جبکہ زینب عباس کی رخصتی پر، قاسم کی رخصتی پر، اور محمد کی رخصتی پر، اکبر کی رخصتی پر، سب کی رخصتی پر زینب کھڑی ہیں، تو زینب سے مانگ لیجئے۔ کہا نہیں، ابھی کنیزوں میں مادر وہب کا جوہر دکھا چکا ہوں، اب رباب اپنا بچہ لا کے دے، یہ بہو ہے، بہو کا کردار دبنا نہیں چاہیے۔ کیا کیا؟ اچھا ہونا کیا چاہیے تھا؟ مولا پانی پلانے لے جائیں گے، آپ خود ساقی کوثر کے بیٹے ہیں۔ موسیٰ نبی اللہ دریائے نیل پر عصا مارے تو عشق موسیٰ میں دریائے نیل اپنا سینہ چیر دے، راستہ بن گیا۔ مولا آپ اشارہ کر دیے، فرات اپنا روٹ بدل دے گی، ہو سکتا ہے کہ نہیں فخر موسیٰ؟ مولا آپ کچھ جو کہا، اچھا یہ سب نہ کہتی، دنیاوی لفظ کہتی، مولا گرمی زیادہ ہے، مولا دھوپ زیادہ ہے، میرا بچہ چھوٹا ہے۔ دیکھیے میں مقایسہ اور ایکول نہیں کرتا ہوں، مگر ایک بات کہوں، محرم سے پہلے بقرعید گزری ہے، عید الاضحیٰ تاریخ ہے، ایک ماں اپنے بچے کے گلے پر چھری کا نشان دیکھ کے 3 دن میں وفات۔ ہاجرہ کہ اگر چھری چل جاتی اور دمبا نہ آتا، اگر چھری چل جاتی اور دمبا نہ آتا تو میرا بچہ کہاں جاتا؟ 3 دن میں یہ سوچ کے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب یہ پورا مجمع طے کر کے بتائے کہ کہاں لے جائے وقار رباب کو، وقار رباب کو کہاں لے جائیں؟ حسین رباب اپنا بچہ لا کے دو۔ رباب نے شاید یہ کہا ہو، یہ حیدر مہدی کہہ رہا ہے، اس کی ضمانت حیدر مہدی کے بعد، شاید کہا ہو کہ اصغر تمہارے جوہر ابن امام ہو، تمہارے جوہر تم خاندانی ہو، معصوموں کے گھر کے ہو، علی کے پوتے ہو، حسین کے بیٹے ہو، حسن کے بھتیجے ہو، عباس کے بھتیجے ہو، زینب کے بھتیجے ہو، مگر بیٹا میری بھی لاج رکھ لینا، ماں رسوا نہ ہو پائے۔ شاید یہی تمنا مادری تھی جو اصغر نے گھور کے دیکھا لشکر کو تو تیر انداز رونے لگے، مگر مسکرا کے بتایا میں اکیلے حسین کا بیٹا نہیں، رباب کا شہزادہ ہوں۔ مادری اثر اور دقیق کر دوں اور قریب کر دوں، حسین نے اب جو لفظ کہا تھا کہ حسین نے ناز برداری کی، کیا کیا جانتے ہیں؟ حسین نے فرش زمین پر لٹایا۔ آپ مصائب سمجھتے ہیں، میں اسے فضائل نکال رہا ہوں۔ حسین نے فرش زمین پر لٹایا اور جلدی سے اٹھا لیا۔ پڑھیے نا روایت، حسین نے کربلا کی خاک پر حجت تمام کرنے کے لیے لٹایا، اصغر کو جلدی سے اٹھایا، تو لٹایا تو ٹھیک کہ حجت تمام کرنا ہے، یہ جلدی سے اٹھا کیوں لیا؟ یہ جلدی سے نہ، جلتی ریت کا مسئلہ اگر ہوتا تو ہمیں پتا ہے حسین ایک بچے کو اذیت نہیں کر سکتے۔ کیا بات ہے بابا، یہ جلتی ریت کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ حسین نے لٹایا تھا حجت تمام کرنے کے لیے، مگر جلدی اس لیے اٹھا لیا کہ 1000 جہتوں میں 1000 حکمتوں میں حسین جانتے تھے یہ رباب کا بچہ ہے۔ وہاں اسماعیل مینا کے میدان میں ایڑیاں رگڑتے ہیں تو زمزم پھوٹ گیا، یہاں اصغر حسین کا بیٹا، علی کا پوتا، رباب کا شہزادہ ہے، اگر لمحہ 2 لمحہ رہ گیا اور ایڑی رگڑ دیا تو یہاں کوثر پھوٹ جائے گا۔ اصغر فخر اسماعیل ہے، وہاں اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی تو زمزم پھوٹا، یہ فخر اسماعیل ہے، گھڑی 2 گھڑی رہ گیا تو یہاں ایڑی رگڑ دیا تو کوثر پھوٹ جائے گا۔ ایک صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد۔ مادری اثر ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی،
حیدری اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ مادری اثر ہے، اور ابھی تو لیلا کی فہرست، میری بیان کی فہرست میں لیلا باقی۔ اچھا ذرا سا حسین کی حکمت، آج میں حسینی کی حکمت مادری جوہر میں پہچنوا دوں کہ میں نے کہا نا ابتدا میں موضوع سے ہٹا نہیں ہوں کہ کربلا نے جتنا کردار مادری میں رنگ بھرا ہے اتنا کہیں نہیں بھرا گیا، اور حسین اس میں انوالو ہیں۔ اچھا یہ پورا مجمع جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجلس سننے آئے ہیں، یہ حق بجانب ہو کے بتائیں کہ 4-5 برس کے بچے کو پالنے کے لیے گھر میں سب سے پرفیکٹ کیریکٹر کس کا ہوتا ہے؟ ہاں ماں کا نا۔ اپنی بات پر ثابت ہے تو پھر کہوں کربلا اس کے مخالف چلی، کربلا اس کے مخالف چلی۔ بھائی ولو ایک بچہ شہید ہو گیا مگر سکینہ رباب کو ہینڈ اوور ہونی چاہیے تھی، زینب کے پاس کیوں گئی؟ ماں موجود ہے، ماں موجود ہے۔ میں نے کہا نا کہ کربلا نے رنگ بھرا ہے۔ یہ رباب کسے لے کے حسین نے زینب کے ہینڈ اوور نہیں کیا، بلکہ اپنے گھر کے بزرگ خواتینوں کی سیرت کو رائج کیا۔ پہنچو خدا کے لیے، اپنے گھر کی بزرگ خواتین کی سیرت کو رائج کیا۔ کیا کیا؟ کہا جب میری دادی فاطمہ بنت اسد اپنے 4 بچوں کے علاوہ پیغمبر پالیں تو میری زینب اپنے اون محمد کے علاوہ ہم شکل پیغمبر پالے، اور جب ہم شکل پیغمبر نہ رہے تو پھر یہ سیرت دبنی نہیں چاہیے۔ رباب اصغر پر روئے، سکینہ کو زینب پال کے بتائے۔ ایک صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد۔ میرے عزیزوں، کربلا ایسا نہیں ہے کہ خالی شہادت کی کہانی ہے، ایک ایک کردار، ایک ایک کیریکٹر پر اتنا دقت کیا گیا ہے کہ بس ہم نہیں دقیق ہوتے۔ ہم کو چونکہ جو پرانے لوگ تھے وہ روٹی دال چاول کھاتے تھے، نیا زمانہ ہے چومن برگر پہ کام چلتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ بھائی اس سے زیادہ میں اوپن ہو نہیں سکتا، مجھے بہت سی جگہ جانا، ابھی 2 مہینہ 8 دن پڑھنا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے۔ مگر میرے عزیزوں آپ سوچیں کہ کربلا ہے کیا؟ میں ایک جملہ کہوں، ابھی کربلا ہم نے اتنی مجالسیں آل اوور ورلڈ، پوری دنیا میں اتنی مجالسیں ہو رہی ہیں، مگر ابھی بھی کربلا تشنا ہے کہ اسے پڑھا جائے، اس کو دقت کی جائے، اس کے تمام تر رمز و راز کو سمجھا جائے۔ میرا گھنٹہ تمام ہو گیا، میں 11:05 پہ بیٹھا تھا، 12 بجنے کو آ گیا۔ میرے عزیزوں میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ مرحومہ کے روح کی برکت ہے کہ آپ سب بیٹھے ہیں، اور میں نے بھی اپنی کج علمی کا بیان ثبوت دیا کہ ماں کا کردار، ابھی تو مادر عباس زینب، کیا کہنا ان ذوات مقدسہ کا، کربلا میں ہی سمٹ جاتی اگر ماؤں نے اپنی مامتا کا گلا گھونٹ کے اولاد کو پروان نہ چڑھایا۔ اور کیا جملہ کا ہے میرے جوانوں، تمہیں بتا رہا ہوں، میں ایک دن پورے دن جیسے میرا کیا بتاؤں کہ کیا ہوا، ایسے ہی محرم کی تیاری کر رہا تھا تو ماؤں کے کردار پڑھ رہے تھے عباس بھائی، تو پڑھتے پڑھتے میں جب ماؤں کے کردار پہنچا تو میں نے دیکھا کہ کچھ خاتون کربلا میں عاشور کے بعد بات ہی نہیں کیا کسی سے، بولا ہی نہیں کچھ، یعنی اتنا بھی نہیں بولا کہ تاریخ لکھی جائے۔ اتنا بھی بیان نہیں ہے کہ تاریخ لکھی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اگر بول دیں تو وہ شجاع بہو ہونے کا جو کمال ہے، صرف راضی برضا امامت، مولا
میرے والی و وارث، سچ ہے میں آپ کی زوجہ ہوں، مگر میرے ایثار اور قربانی سے راضی۔ کتنا سنگین جنازہ ہے، کتنا سنگین جنازہ ہے کربلا میں اصغر کا، کہ حسین کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے، کبھی آگے بڑھے انا للہ کا جملہ کا، کبھی پیچھے ہٹے تو ریزن بقضائی۔ اور رباب آئی ہیں تو ایک جملہ مثل کا ینہر، کیا تمہارے جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ یعنی یہ اس میں مرثیہ جو ہے وہ حسین کی دلجوئی اور ہمدردی کے لیے، کہ مولا کون سوچ سکتا تھا کہ ایسا بچہ بھی نہر کر دیا جائے گا۔ پروردگار جس مرحومہ کے ایصال ثواب میں یہ مجلس ہے، اللہ ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا کرے، بچوں کو، گھر کے بیٹوں کو، اولاد کو، خانوادے کو مرحومہ کے صبر عطا فرمائے۔ اور یہاں جتنے بھی حاضرین ہیں خدایا، ہم سب تیرے حسین کے عزادار ہیں، جیسے ہیں تیرے حسین کے عزادار ہیں۔ پروردگار ہم سب کی عزاداری کو بقدر ظرف قبول فرما۔ اے میرے عزیزوں، جب رباب تک لے آیا نا تو بس 2-3 جملے مصائب کے۔ ماں ہوتی کیا ہے، ماں کا عزم اور حوصلہ ہوتا کیا ہے۔ روایت کے جملے ہیں کہ حسین اصغر کے جنازے کو رباب تک لائے، رباب نے دیکھا مثل کا ینہر، تیرے جیسے بچے بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ جملہ کیوں کہا ہے، اس کے پس منظر ایک تاریخ ہے۔ میرے استاد کہتے تھے، آیت اللہ مطلوب محمدی کہتے تھے، حیدر مہدی جانتے ہو عرب جو سماج تھا یہ تیر اندازی میں بڑا ماہر تھا، تو اس گھر میں ہر گھر میں کوئی 2-4 تیر چلانے والے تھے، تو تیر بھی ظاہر سی بات ہے بہت ڈیزائن کے رہے ہوں گے، تو کئی تیر بنائے گئے تھے۔ اس میں سے ایک تیر تھا وحشی جانوروں پر استعمال کیا جاتا تھا، ایک تیر وہ تھا جو چھوٹے جانوروں پر استعمال کیا جاتا تھا، پرندوں پر، ایک تیر وہ تھا جو سادہ سے جانور ہوتے تھے ان پر استعمال کیا جاتا تھا، ایک تیر وہ ہوتا تھا جو جنگوں میں استعمال ہوتا تھا۔ مگر ان سب کے باوجود ایک تیر 3 بھال کا بنا۔ یہ پورے عرب سماج نے قسم کھائی تھی کہ یہ 3 بھال کا تیر کبھی کسی انسان پر نہیں چلائیں گے۔ سنو ارباب احساس سنو، یہ 3 بھال کا تیر کبھی کسی انسان پر نہیں چلائیں گے، مگر ہائے رے حسین کا اصغر، ہائے رے حسین کا اصغر۔ ٹھہر کے سنو، 2-4 منٹ بڑھا کے پڑھوں گا، پتہ نہیں زندگی نے میرے ساتھ وفا کیا نہیں کیا، مگر میں پڑھوں گا۔ میں جس دیش میں رہتا ہوں، آپ جس دیش میں رہتے ہیں اسے کہتے ہیں بھارت۔ بہت پہلے میرا ذاتی واقعہ ہے، میں لکھنؤ سے وجے واڑہ جا رہا تھا، تو چنئی ایکسپریس ہے، اس میں میں سفر کر رہا تھا، پینٹری کار اس میں نہیں ہوتا، وہ جو کھانے پینے کا ڈبہ ہوتا ہے، تو میرے خیال سے ناگپور گزر چکا تھا اور اب برلار شاہ آنے کو تھا، یہ ڈسٹینس 4 گھنٹے کا تھا، اور اس بیچ میں ٹرین کو چلنا ہی چلنا تھا، سب اپنی اپنی دنیا میں تھے۔ ہم جب سو کے اٹھے سویرے 11 بجے تو دیکھا کہ سامنے سائڈ لوور پر، سامنے کی برتھ، نیچے والی برتھ پر ایک خاتون بیٹھی، وہ لباس کے اعتبار سے پتہ چل رہا تھا اپنوں میں نہیں ہے، ان کا ایک 1.5 سال کے تقریباً بچہ تھا، اور سب اپنی اپنی دنیا میں، کوئی موبائل چلا رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی کسی سے بات کر رہا ہے، میں بھی اپنے موبائل کے ساتھ اپنے شغف میں تھا۔ اتنے میں وہ جو سائڈ لوور پر جو بچہ تھا اپنی ماں کے ساتھ، وہ رونے لگا، 1.5 سال کا رہا ہوگا تقریباً، روتے روتے، اب ظاہر سی بات ہے سبھی متوجہ ہوئے کہ کیوں رو رہا ہے۔ ماں نے بھی گیلری میں لے کے ٹہلی، منہ بند کیا، چپ ہو جاؤ، 2-4 ہاتھ تھپکیوں کے لگائے، بچہ چپ نہیں ہوا، گیلری کی طرف سے دروازے کی طرف گئی کہ کچھ بہل جائے، منہ بند کیا، اور بچہ روتا ہی جا رہا، روتا ہی جا رہا۔ جب آدھا گھنٹہ گزر گیا تو ہمارے سامنے کی برتھ پر ایک صاحب بیٹھے تھے، وہ بھی بزرگ اپنوں میں سے نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹی تمہارا بچہ اتنی دیر سے کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے بہت شرما کے کہا، چاچا ہمارا پانی ختم ہو گیا ہے، میرا بیٹا پیاسا ہے۔
میرا بیٹا پیاسا ہے. میں نے دیکھا کہ سب بچے کے رونے کی وجہ سب دیکھ رہے تھے, تو کسی نے ادھر سے بوتل بڑھائی, کسی نے ادھر سے بوتل بڑھائی, کسی نے ادھر سے پانی بڑھایا. بہن یہ پانی پلا دو, دیکھو ہم نے یوز بھی نہیں کیا, ابھی تو اس کے ڈھکن کو بھی نہیں کھولا ہے. کوئی ادھر سے بڑھا, 5-6 لوگ بڑھے. تو میں یہ دیکھ کے سوچ رہا تھا, ہائے میرا ہندوستان اور ہائے رے حسین کا اصغر, 6 مہینے کا بچہ, میرا بچہ پیاسا ہے. ارباب ازا حسین نے اصغر کو پیش کیا. اب جو تیر جانوروں پر بھی نہیں چلائے جاتے وہ اصغر پر چلایا گیا. بچہ باپ کے ہاتھوں پر پلٹ گیا, بچہ باپ کے ہاتھوں پر پلٹ گیا. حسین گدر خیمہ تک آئے, رباب نے تسلی دیا, میر انیس نے برجستہ پورے منظر کی خبر دی کہ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کر شبیر اٹھ کھڑے ہوئے, دامن کو جھاڑ کر. ارباب ازا 11 محرم آئی, مجلس ختم کر رہا ہوں, 11 محرم آئی, سروں کا شمار شروع ہوا, سروں کا شمار شروع ہوا. امام زمانہ نے کہا ہے سلام اس بچے پر جو 2 مرتبہ قتل کیا گیا, سلام اس بچے پر جو 2 مرتبہ قتل کیا گیا. 11 محرم, سروں کا شمار. ظالم نے برجستہ کہا حسین ایک بچہ بھی لے کے آئے تھے, اگر کوئی وہ بچے کا جنازہ لا کے دے اور ہم حاکم کو بچے کا سر دیں تو انعام میں اضافہ ہو جائے گا. خدا لعنت کرے, یہ جیسے ہی مشورہ بندی ہوئی, یہ کہیں دور نہیں ہو رہا تھا, جلے ہوئے خیموں کے پاس بیٹھی ہوئی سیدانیاں اور بیواؤں کے پاس ہو رہا تھا یہ گفتگو کا انداز. رباب سن رہی تھی, رباب نے اپنے دل کے کیفیت کو سنبھالا, آہستہ آہستہ کہا یا علی مرتضیٰ میرے بچے کی خیر, یا علی مرتضیٰ میرے بچے کی خیر, یا علی مرتضیٰ میرے بچے کی خیر. سپاہی ایک نیزہ لے کے گھوڑے پر بیٹھا, نیزہ زمین پر مارا, رباب ماں ہے کھڑی ہو گئی. ارباب ازا زمین سے نیزہ نکلا خالی تھا, مگر جب رباب نے دیکھا کہ ظالم نے ایک نرم زمین پر جہاں حسین نے آنسو بہایا تھا نیزہ مارا, اصغر کا جنازہ سا. ظالم کے اس عمل کو دیکھ کے رباب نے فرات کا رخ کیا, عباس میرے بچے کو بچا لو. ارباب ازا, ظالم نے بال پکڑا, اب جو خنجر چلا فرات پر عباس کا جنازہ. واہ غربتا, واہ قلت ناصرہ, روا دہائی دیتی رہی ہائے میرا بچہ, عباس میرے بچے کو بچا. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, اللہم عجل ولیک الفرج. خدایا تیری عبادت کا وقت ہو گیا, اے میرے خالق, اے میرے مالک, تیرے حبیب نے فرمایا ہے ہمارے لیے نبی بن کے جو اس دنیا میں تیری طرف سے آیا تھا, اس نے فرمایا ہے کہ نماز سے پہلے اذان اور اذان کا وقت بہترین دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. پروردگار تجھ سے بھیک مانگتے ہیں, ہمارا خالق تو ہے, ہمارا مالک تو ہے. پروردگار اس عزاداری کو قبول فرما. اے میرے پروردگار اس کا ثواب مرحومہ کے نام اعمال میں درج کر دے. پروردگار یہاں جتنے بھی حاضرین حضرات ہیں, اے میرے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما. خدایا ہم تیرے حسین کا محرم منا رہے ہیں, اے میرے اللہ ہم سب کی عزاداری اگر تیری بارگاہ میں قابل قبول ہے, خدایا ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما. پروردگار
اور ہمارے سجدے عبادتیں دعائیں اگر تیری بارگاہ میں قابل قبول ہیں، میرے اللہ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرما۔ خدایا ہماری قوم کے بچوں اور جوانوں کو کامیابی عطا فرما، بزرگوں کو صحت و سلامتی عطا فرما، جو عزادار اس دنیا سے گزر گئے جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ خدایا بہترین دعا، افضل و اعلیٰ دعا بس یہ ہے کہ امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے عوام و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحومہ و مغفورہ حسینہ بانو بنت زائر حسین صاحب کے روح کو ارسال کر دیں بصدق محمد اور آل محمد۔ اللہم صلی علی